السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثال الثانی وهو ما يتضمن تغییر حکم من احکام النص۔ ما قبل میں آپ نے جانا کہ قیاس کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ قیاس نص کے مقابل نہ ہو۔ اس کی وضاحت مثال ما قبل میں پوری ہوئی۔ یہاں سے قیاس کے صحیح ہونے کی دوسری شرط کہ وہ قیاس نص کے حکم میں سے کسی حکم کو بدلنے والا نہ ہو۔ نص کے حکموں میں سے کسی حکم کا بدلنے والا نہ ہو۔ اس کی مثال آج مصنف علیہ الرحمہ پیش فرماتے ہیں۔ اگر وہ قیاس ایسا ہے جو نص کے احکام میں سے کسی حکم کو بدلنے والا ہے تو وہ قیاس قابل قبول نہیں ہوگا بلکہ ایسا قیاس مردود ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ تیمم میں جناب والا نیت شرط ہے۔ تیمم میں نیت شرط ہے۔ بعض حضرات تیمم پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وضو میں بھی نیت شرط ہے۔ وضو میں بھی نیت شرط ہے، اس لیے کہ جو کام تیمم کا ہے وہی کام کس کا ہے؟ وضو کا ہے۔ تیمم بھی مفید طہارت ہے، وضو بھی مفید طہارت ہے۔ تو کہتے ہیں جس طریقے سے تیمم بغیر نیت کے صحیح نہیں، اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وضو بھی بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگا۔ وضو میں بھی نیت کیا شرط ہے، تیمم میں نیت کے شرط ہونے کی طرح۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کا وضو میں نیت کے شرط ہونے کو تیمم پر قیاس کرنا، یہ قیاس ایسا ہے جو نص کے احکام میں سے حکم کو بدلنے والا ہے۔ کیوں بدلنے والا؟ اس لیے بدلنے والا ہے کہ آیت وضو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیت کریمہ میں وضو کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ مطلق ہے۔ مطلق اس میں کسی چیز کی قید نہیں لگی ہوئی ہے، نہ ہی نیت کی نہ ہی غیر نیت کی، بلکہ کیا ہے؟ مطلق ہے۔ اب اگر ہم تیمم پر قیاس کرتے ہوئے وضو میں نیت کو شرط قرار دے دیں تو جو نص کا حکم مطلق تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ مقید ہو جائے گا، مقید۔ اس لیے کہ آیت کریمہ سے وضو بغیر نیت کے ثابت۔ اب اگر ہم تیمم پر قیاس کرتے ہوئے وضو میں نیت کو شرط قرار دے دیں تو جو چیز مطلق تھی وہ کیا ہو جائے گی؟ اب مقید ہو جائے گی۔ تو اگر ہم یہ قیاس درست مان لیں تب ایسی صورت میں نص کا حکم کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا، اور قیاس کے ذریعے سے نص کا حکم بدلنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے تیمم پر قیاس کرتے ہوا وضو میں نیت کی شرط لگانا یہ درست نہیں ہے۔ ومثال الثانی، قیاس کے صحیح ہونے کی دوسری شرط کی مثال وَهُوَ مَا يَتَضَمَّنُ تَغْيِيرُ حُكْمٍ مِّنْ أَحْكَامِ النَّصِّ، وہ ایسا قیاس ہے جو احکام نص میں سے کسی حکم کو یا حکم کی تغییر کو متضمن ہو یا کسی حکم کو بدلنے والا ہو۔ یقال، کہا جاتا ہے النیت شرط فی الوضوء بالقیاس علی التیمم، کہ نیت وضو میں کیا شرط ہے؟ تیمم پر قیاس کرتے ہوئے۔ فإن هذا يوجب تغییر آیت الوضوء من الاطلاق الى التقیید، تو جناب والا یہ ایسا قیاس ہے جو آیت وضو کو مطلق سے مقید کی جانب بدلنے کو واجب کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْنَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ بِالْخَبَرِ
فيشترط له الطهارة وستر العورة كالصلاة كان هذا قياسا يوجب تغيير نص الطواف من الإطلاق إلى القيد. یہ دوسری مثال مصنف علیہ الرحمہ پیش فرماتے ہیں اس قیاس کی جو نص کے احکام میں سے کسی حکم کو بدلنے والا ہو. یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطواف بالبیت صلاۃ، خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ کیا ہے؟ نماز ہے. تو بعض حضرات اس حدیث پاک کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ جب طواف کو سرکار نے نماز سے تشبیہ دی تو نماز میں چونکہ طہارت اور ستر عورت شرط ہے، اس لیے خانہ کعبہ کے طواف میں بھی طہارت اور ستر عورت شرط ہوگا. تو ستر عورت اور طہارت کی جو شرط لگا رہے ہیں بعض حضرات، وہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ انہوں نے طواف کعبہ کو کائے پر قیاس کیا ہے؟ نماز پر قیاس کیا ہے. طواف کعبہ کو نماز پر قیاس کیا ہے. ہم کہتے ہیں جناب والا آپ کا یہ قیاس صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نص کے حکم کو بدلنے والا ہے. وہ اس لیے کہ نص کا حکم تو یہ ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، خانہ کعبہ کا طواف کرو. یہ جو نص کا حکم ہے یہ مطلق ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی قید نہیں لگی ہوئی ہے، نہ ہی طہارت کی قید لگی ہوئی ہے، نہ ہی ستر عورت کی قید لگی ہوئی ہے. اب اگر ہم طواف میں اس حدیث پاک پر قیاس کرتے ہوئے طہارت اور ستر عورت کی قید لگا دیں، شرط لگا دیں، تب ایسی صورت میں حکم مطلق کا مقید ہونا لازم آئے گا. قیاس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ نص کے حکم مطلق کو کیا کر دے، وہ بدل دے. اس لیے طواف میں طہارت اور ستر عورت کی شرط لگانا نماز پر قیاس کرتے ہوئے یہ بھی قیاس کیا ہے؟ فاسد ہے. وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْنَا، اسی طریقے سے جب ہم نے کہا الطواف بالبیت صلاۃ، خانہ کعبہ کا طواف کرنا نماز ہے، بالخبری حدیث پاک کی وجہ سے، فَيُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ، تو اب جناب والا طواف میں بھی طہارت کی شرط لگائی جائے گی، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ، اور ستر عورت کی بھی شرط لگائی جائے گی، كَالصَّلَاةِ، نماز کی طرح. یعنی جس طریقے سے نماز میں طہارت ستر عورت شرط ہے، اب اسی طریقے سے طواف میں بھی طہارت اور ستر عورت شرط ہوگا. تو فرماتے ہیں کان ھذا قیاسا، یہ قیاس جناب والا یوجب تغییر نص الطواف من الاطلاق الى القید، کہ جناب والا قیاس طواف کی جو نص ہے اس نص کی تغییر کو واجب کرتا ہے، کیسے؟ مطلق سے مقید کی جانب. یعنی کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ جو آیت کریمہ اس میں حکم مطلق ہے طواف کرنے کا. اب اگر ہم اس قیاس کو درست مان لیں تب ایسی صورت میں حکم مطلق کا مقید ہونا لازم آئے گا، جو کہ جائز و درست نہیں ہے. اس لیے جناب والا یہ قیاس ہی درست نہیں ہے. ومثال الثالث وهو ما لا يعقل معناه في حق جواز التوزي بنبيذ التمر، فإنه لو قال جاز بغيره من الأمر بدأت بالقياس إلى نبيذ التمر. یہاں سے جناب والا قیاس کے صحیح ہونے کی جو تیسری شرط تھی، وہ قیاس جس حکم کو اصل سے فرع کی جانب متعدی کیا جا رہا ہے تو وہ حکم خلاف عقل نہ ہو، وہ حکم خلاف عقل نہ ہو. اگر وہ حکم خلاف عقل ہے تو اس پر ہم کسی چیز کو قیاس نہیں کر سکتے. تو مصنف علیہ الرحمہ ایسے قیاس کی مثال پیش فرما رہے ہیں کہ جہاں پر حکم کیا ہے؟ خلاف عقل ہے. حکم کیا ہے؟ خلاف عقل ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبیذ تمر سے وضو کو جائز قرار دیا ہے. یعنی کہ جب پانی نہ ہو اور جناب والا کھجور کی نبیذ ہو تو نبیذ تمر سے وضو کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے پانی نہ ہونے کی صورت میں. تو بعض حضرات اب اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے نبیذ تمر سے پانی کی غیر موجودگی میں وضو کرنا جائز ہے، اسی طریقے سے کھجور کے علاوہ دیگر نبیذ سے بھی وضو کرنا جائز، دیگر نبیذ سے بھی وضو کرنا جائز. تو اب ان حضرات کا
جو کہتے ہیں کہ دوسری نبیذوں سے بھی، کھجور کے علاوہ دوسری نبیذ سے بھی وضو کرنا جائز ہے، کس پر قیاس کرتے ہوئے؟ کھجور کی نبیذ پر وضو کے جائز ہونے پر قیاس کرتے ہوئے۔ تو ان کا یہ قیاس جناب والا قیاس مال فارغ ہے۔ کیوں ہے صاحب؟ اس لیے کہ تمیز تمر سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کو جائز قرار دیا ہے، تو یہ ایسا حکم ہے جناب والا جو خلاف عقل ہے، جو خلاف عقل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبیذ تمر نہ تو حقیقتاً پانی ہے اور نہ ہی پانی کے حکم میں ہے، یعنی کہ نہ تو حقیقی طور پر نبیذ تمر کو پانی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر حقیقی طور پر نبیذ تمر پانی ہوتا تو نبیذ تمر کا نام علیحدہ نہیں ہوتا، بلکہ نبیذ تمر کا نام بھی کیا ہوتا؟ ماء ہوتا، ماء۔ تو اب پانی کا نام علیحدہ ہے، نبیذ تمر کا نام علیحدہ ہے، اس سے پتہ چلا کہ نبیذ تمر کی حقیقت اور ہے اور پانی کی حقیقت اور ہے۔ اسی طریقے سے جناب والا نبیذ تمر یہ ماء کے معنی میں بھی نہیں ہے، پانی کے معنی میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پانی کا جو کام ہے وہ کام نبیذ تمر سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو نبیذ تمر ایسی چیز ہوئی جو نہ حقیقتاً ماء کے معنی، نہ تو حقیقتاً ماء ہے اور نہ ہی ماء کے معنی میں ہے، یعنی کہ نہ حقیقتاً پانی ہے اور نہ ہی پانی کے معنی میں ہے۔ پھر بھی سرکار نے اس سے وضو کو جائز قرار رکھا، تو یہ ایسا حکم ہے جو عقل میں آنے والا نہیں ہے کہ وضو یہ تو پانی سے ہوتا ہے اور نبیذ تمر نہ حقیقت میں پانی ہے نہ پانی کے معنی میں ہے، تو پھر سرکار نے نبیذ تمر سے وضو کو جو جائز رکھا ہے یہ ایسا حکم ہے جو عقل میں نہیں آتا، عقل کے خلاف ہے۔ لہذا جہاں پر کوئی حکم خلاف عقل ثابت ہو تو وہ اپنے مورد تک ہی محدود رہتا ہے، اس پر کسی دوسری چیز کو ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ جب دوسری چیزوں کو ہم اس پر قیاس نہیں کر سکتے تو اب بعض حضرات کا نبیذ تمر پر قیاس کرتے ہوئے دوسری نبیذوں سے وضو کو جائز قرار دینا، یہ جناب والا ان کا قیاس درست نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں نبیذ تمر سے وضو کے جائز ہونے کا حکم ثابت ہے وہ خلاف عقل ہے، اور جو چیز خلاف عقل ثابت ہوتی ہے وہ اپنے مورد تک ہی، اپنے مقام تک ہی محدود رہتی ہے، اس پر کسی دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں تیسری والی شرط کی مثال وہ ہے کہ معدہ خلاف عقل مانا نہ ہو۔ کیا مثال ہے؟ فی حق جواز توضی بنبیذ التمر، نبیذ تمر سے وضو کے جائز ہونے کے حق میں۔ فإنه لو قال، اس لیے کہ بعض مشائخ نے فرمایا ہے جاز بغیرہ من الانبذۃ، یعنی نبیذ تمر کے علاوہ دوسری نبیذوں سے بھی وضو کرنا جائز ہے، بالقیاس علی نبیذ التمر، نبیذ تمر پر قیاس کرتے ہوئے۔ تو یہ قیاس جناب والا مردود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبیذ تمر سے وضو کرنے کا جو جواز حاصل ہے وہ خود ہی خلاف عقل ہے، اور خلاف عقل پر دوسری چیزوں قیاس نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جناب والا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کسی انسان کو حالت نماز میں حدث لاحق ہو گیا تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک انسان گفتگو نہ کرے اور وضو کر کے آئے تو جہاں سے اس نے نماز چھوڑی تھی وہیں سے نماز پر بنا کر سکتا ہے۔ یعنی کہ کسی انسان کو نماز پڑھتے پڑھتے حدث لاحق ہو گیا، خروج ری ہو گیا، یا اس کے علاوہ کوئی حدث لاحق ہو گیا، تو ایسی صورت میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں وہ انسان اپنی نماز کی جگہ سے وضو کرنے کی جگہ پر آئے اور اس درمیان میں کوئی گفتگو نہ کرے، وضو کرنے کے بعد جہاں اس کو حدث لاحق ہوا جتنی نماز پر، بس وہیں سے نماز کی کیا کر لے، بنا کر لے۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو حالت نماز میں احتلام ہو گیا یا کوئی انسان حالت نماز میں زخمی ہو گیا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ طہارت حاصل کرنے کے بعد جہاں سے اس نے نماز چھوڑی تھی وہاں پر ہی کیا کر سکتا ہے، وہاں سے ہی نماز کی بنا کر سکتا ہے، وہاں سے ہی نماز کی بنا کر سکتا ہے۔
یعنی کہ زخمی ہونے کی صورت میں بھی یا دوران نماز احتلام ہونے کی صورت میں بھی طہارت حاصل کرنے کے بعد انسان جہاں سے اس نے نماز چھوڑی تھی وہیں سے بنا کر سکتا ہے۔ یہ بات حضرات قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں حدث پر، کہ جس طریقے سے نماز پڑھنے والے کو حدث لاحق ہو جائے تو جہاں سے اس نے نماز چھوڑی ہے وضو کرنے کے بعد وہیں سے وہ بنا کر سکتا ہے، اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ حالت نماز میں اگر ایک رکعت پڑھ چکا تھا اور وہ زخمی ہو گیا، خون بہنے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اب وہ اپنی نماز کی جگہ سے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد بغیر بات کیے ہوئے وہ وہیں سے نماز پر بنا کر سکتا ہے۔ یا کسی انسان کو حالت نماز میں احتلام ہو گیا تو اب وہ طہارت حاصل کرنے کے بعد جہاں سے اس نے نماز چھوڑی تھی وہاں سے وہ بنا کر سکتا ہے۔ یہ بعض مشائخ فرماتے ہیں کائے پر قیاس کرتے ہوئے، حدث پر قیاس کرتے ہوئے، کہ جس طریقے سے کسی انسان کو حالت نماز میں حدث لاحق ہو جائے تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ جہاں سے اس نے نماز چھوڑی تھی وضو کرنے کے بعد وہیں سے وہ بنا کر سکتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جناب والا یہ قیاس آپ کا قیاس مال فارغ ہے، درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے درست نہیں ہے کہ سرکار کے فرمان کی بنیاد پر جب کسی انسان کو حالت نماز میں حدث لاحق ہو جائے پھر وضو کرنے کے بعد وہ وہیں سے نماز میں بنا کر سکتا ہے، تو یہ جو حکم ہے نماز کے بنا کرنے کا، یہ حکم ایسا ہے جناب والا جو خلاف عقل ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ جناب والا حدث کی بنیاد پر نماز اس کی فاسد ہو جانا چاہیے، کیونکہ حدث یہ منافی صلاۃ ہے، کیونکہ حدث منافی طہارت ہے، حدث منافی طہارت ہے اور طہارت کا نہ ہونا یہ نماز کے منافی ہے، لہذا حدث یہ نماز کے منافی ہوا۔ تو جب حدث نماز کے منافی ہوا تو حدث کے بعد اب اس کی نماز فاسد ہو جانا چاہیے، نہ کہ یہ کہ وضو کرنے کے بعد وہیں اسی جہاں سے نماز چھوڑی تھی اس پر بنا کرنا جائز ہو۔ لیکن سرکار کے فرمان کی بنیاد پر حدث لاحق ہونے کے بعد وضو کرنے کے بعد اس کو وہیں سے نماز جہاں سے چھوڑی تھی وہیں پر اس کو بنا کرنا کیا جائز ہے۔ تو یہ ایسا حکم ہے کہ حدث کے باوجود وضو کرنے کے بعد نماز کا صحیح ہو جانا، فاسد نہ ہونا، یہ عقل میں آنے والا نہیں ہے، لہذا یہ ایسا حکم ہوا جو خلاف عقل ثابت ہوا۔ تو جو چیز خلاف عقل ثابت ہوتی ہے وہ اپنے مورد تک ہی محدود رہتی ہے، اس پر دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جناب والا کہ جب کسی انسان کو حالت نماز میں زخم لگ گیا یا احتلام ہو گیا تو اب وہ اگر طہارت حاصل کرنے کے بعد اسی جگہ سے نماز پر بنا کرنا چاہتا ہے تو بنا نہیں کر سکتا حدث پر قیاس کرتے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدث کے ذریعے سے جو وہ اس کے لیے بنا کرنے کا حکم ہے وہ خود ہی خلاف عقل ثابت ہے۔ وقال، اور بعض علماء و مشائخ فرماتے ہیں لو شج فی صلاتی، اگر کوئی انسان نماز میں کیا ہو گیا زخمی ہو گیا، او احتلم، یا جناب والا اس کو احتلام ہو گیا، یا بنا علی صلاتی، تو وہ اپنی اسی نماز پر بنا کر لے، بالقیاس ہی قیاس کرتے ہوئے، علی ما اذا سبقہ الحدث، اس بات پر جبکہ اس کو حدث لاحق ہوا ہو۔ لا یصح، یہ جناب والا قیاس بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے صحیح نہیں ہے لأن الحکم فی الاصل، اس لیے کہ جو حکم اصل میں یعنی کہ حدیث کے ذریعے سے ثابت ہے، لم یعقل معناہ، تو ایسا حکم ہے جو خلاف عقل ہے جس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ فاستحال تعدیتہ الی الفرع، اب جناب والا اس حکم کو فرع کے جانب متعدی کرنا یہ کیا ہو گیا؟ محال ہو گیا۔ اسی قبیل سے ایک اور مثال مصنف علیہ الرحمہ پیش فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصحاب فرماتے ہیں جب دو کلے نجس پانی ہو، اب ہم ان دونوں کو جمع کر دیں تو وہ فرماتے ہیں وہ دونوں مٹکے جو نجس تھے جمع ہونے کی بنیاد پر پاک ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ وہ پاک ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ماننے والے اس حدیث پاک سے استدلال کرتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ جب پانی دو گھڑے ہو، دو مٹکے ہو تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، لہذا اب علیحدہ علیحدہ اگر دو گھڑے رکھے ہوئے تھے اور نجاست کے گرنے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گئے تھے، لیکن جب ہم نے ان دونوں گھڑوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا تو اصحاب شافعی فرماتے ہیں کہ اب وہ جمع ہونے کی بنیاد پر کیا ہوگا؟ پاک ہو گئے۔
لہذا جب وہ پاک ہو گئے اب ان دو گھڑوں کو ہم علیحدہ علیحدہ کر دیں تو اصحاب شافعی کہتے ہیں وہ اپنی طہارت پر ہی باقی رہیں گے، طہارت پر ہی باقی رہیں گے۔ کیوں باقی رہیں گے؟ اس لیے باقی رہیں گے، وہ کہتے ہیں قیاس کرتے ہوئے اس پر جب کہ جناب والا گھڑوں میں کیا ہو جاتی، نجاست واقع ہو جاتی، تو جب دو گھڑوں میں نجاست واقع ہو جائے اس وقت پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے نجاست گرنے کی وجہ سے۔ لہذا جن دو گھڑوں کو جن میں نجاست پڑی ہوئی تھی جمع کر دیا، جمع کرنے کی بنیاد پر جب اس کے اندر طہارت آ گئی تو اب ان کو جدا کرنے کے بعد ان کی وہ طہارت زائل نہیں ہوگی بلکہ وہ اپنی طہارت پر ہی باقی رہیں گے۔ اس لیے کہ سرکار کا فرمان ہے جب پانی دو کلے ہو، دو مٹکے ہو تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والوں نے قیاس کیا، کس چیز کا قیاس کیا؟ کہ وہ دو گھڑے جو ناپاک تھے جب ان کو جمع کر دیا گیا تو وہ کیا ہوگا، پاک ہو گئے۔ پھر جمع کرنے کے بعد ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیے تو وہ کہتے ہیں وہ اپنی طہارت پر باقی ہیں۔ کس بات پر قیاس کرتے ہو؟ اس بات پر قیاس کرتے ہوئے کہ جب دو گھڑے پانی ایک ساتھ رکھا ہوا ہو تو اس میں نجاست گرنے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، لہذا اسی طریقے سے جب ان دو گھڑوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا تو علیحدہ علیحدہ کرنے کی بنیاد پر اب وہ گھڑے ناپاک نہیں کہلائیں گے بلکہ جمع ہونے کی وجہ سے جب وہ پاک ہو گئے تو اب جدا ہونے کے بعد بھی وہ پاک ہی رہیں گے۔ تو اصحاب شافعی کا یہ قیاس کرنا، کہتے ہیں یہ قیاس مال فارق ہے، اس لیے کہ اولاً تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ انہوں نے جس حدیث پاک کو پیش کیا وہ حدیث پاک کیا صحیح ہے، اور اگر ہم صحیح مان بھی لیں اس حدیث پاک کو کہ جب پانی دو گھڑے ہو تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، اگر ہم اس کو صحیح مان بھی لیں تو جناب والا یہ ایسا حکم ہے کہ جو خلاف عقل ہے، جو ایسا حکم ہے خلاف عقل ہے کہ دو گھڑے پانی اور اس میں نجاست گرنے کی وجہ سے وہ ناپاک نہ ہو، تو یہ ایسا حکم ہے جو عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ دو گھڑے پانی تو ماء قلیل میں آتا ہے، ماء قلیل میں نجاست پڑنے کی وجہ سے پانی کا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث پاک ہے، چلو ہم نے حدیث پاک کو صحیح مان بھی لیا تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ جو حکم ثابت ہوگا جب دو گھڑے پانی ہو نجاست گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ حکم کیا خلاف عقل ہے۔ جب یہ حکم خلاف عقل ہوا تو خلاف عقل جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ اپنے مورد تک ہی محدود رہتا ہے، اس پر کسی دوسری چیز کو قیاس نہیں کر سکتے۔ لہذا اب یہ کہنا کہ جب دو گھڑے پانی ایک ساتھ جمع ہو تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، اسی طریقے سے جب ہم علیحدہ علیحدہ کر دیں تو اب بھی وہ طہارت پر باقی رہے گا، نجاست کو نہیں اٹھائے گا، یہ جناب والا ایسا حکم لگانا ہے جو خلاف قیاس حکم پر قیاس کرنا ہے، خلاف عقل حکم پر قیاس کرنا ہے، اور جو حکم خلاف عقل ثابت ہو اس پر ہم کسی دوسری چیز کو قیاس نہیں کر سکتے۔ اس لیے اصحاب شافعی کا یہ کہنا کہ جن دو گھڑوں کو جن میں نجاست واقع ہو گئی تھی جمع کر دیا، اب جمع کرنے کے بعد وہ پاک ہوگا، اب ان کو علیحدہ کرنے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوں گے، تو ناپاک نہ ہونے کا قول کرنا یہ ان کا باطل ہے۔ وَبِمِثْلِ هَذَا، اور اسی کے مثل یعنی کہ جہاں حکم خلاف عقل ثابت ہو اسی کی ایک مثال یہ ہے، قال اصحاب الشافعی، اصحاب شافعی فرماتے ہیں قلتان نجستان، دو کلے پانی جو کہ ناپاک ہوں، اذا اجتمعتا، جب وہ دونوں جمع ہو جائیں، صارتا طاہرتین، تو وہ دونوں پاک ہو جائیں گے، فاذا افترقا، تو جب جناب والا دونوں گھڑوں کو علیحدہ علیحدہ کر دی جائے، بقیت علی الطہارۃ، تو وہ دونوں گھڑے اپنی طہارت پر ہی باقی رہیں گے۔ کیوں؟ بالقیاس علی ما اذا وقعت النجاسۃ فی القلتین، قیاس کرتے ہوئے اس پر کہ جب کہ دو کلوں میں دو گھڑوں میں نجاست واقع ہو جائے تو نجاست واقع ہونے سے جناب والا وہ دو گھڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جدا ہونے کے بعد بھی وہ طہارت پر باقی رہیں گے۔ ہم کہتے ہیں لأن الحکم لو ثبت فی الاصل، اگر ہم یہ حکم مان بھی لیں صحیح حدیث پاک کی بنیاد پر، تو لو ثبت فی الاصل، حکم اگر اصل میں ثابت بھی مان لیں ہم، تو کان غیر معقول معنی ہو، تو جناب والا حکم کیا ایسا ہے، ایسا حکم ہے کہ جو غیر معقول معنی خلاف عقل ہے، جب خلاف عقل ہے تو اب ہم اس پر کسی دوسری چیز کو قیاس نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔